بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کیا شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس میں بعض علماء کا اختلاف ہے اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ چھونے سے، شرمگاہ کو ڈائریکٹ چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹے گا، کپڑے کو اوپر سے چھوئے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور ڈائریکٹ اگر چھوئے گا تو وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ آج ہم اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے 4 کتابوں سے، 4 صحیح حدیثوں کی کتابوں سے، مشکات سے، موطا امام مالک سے، اور ابن ماجہ اور ابو داؤد سے۔ باقی یہ کئی حدیثوں میں یہ موجود ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے صرف آپ کو نام سے 4 بتایا ہے، باقی یہ کئی حدیثوں میں یہ موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے ابھی 4 ہی کتابوں سے بتانے جا رہا ہوں کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مشکات میں حدیث ہے 319، 319، 320، 321، آپ پڑھنا، آپ کو وہاں پہ ملے گا کہ بصرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے، جب تم میں سے کوئی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو وہ وضو کرے۔ اور اسی حدیث کے آگے ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سند سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو لگائے جبکہ اس ہاتھ اور اس شرمگاہ کے درمیان کوئی پردہ نہ ہو تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر کوئی شخص شرمگاہ کو ڈائریکٹ چھوئے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر ہم کپڑے کے اوپر سے چھوئیں گے تو یہ وضو نہیں ٹوٹے گا، اور یہ اکثر غسل کے دوران ہوتا ہے، یہ کپڑا چینجنگ کرنے کے وقت یہ ہوتا ہے۔ تو مشکات سے تو ثابت یہ ہو گیا کہ ڈائریکٹ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ابھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے موطا امام مالک سے کہ اس میں کیا لکھا ہے، کیا حقیقت میں شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو موطا امام مالک میں لکھا ہے، سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا اپنے باپ عبداللہ بن عمر کو غسل کر کے پھر وضو کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا، اے باپ میرے کیا غسل کافی نہیں ہے وضو سے؟ کہا کافی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے غسل کرنے کے بعد میں اپنی شرمگاہ کو چھو لیتا ہوں تو وضو کرتا ہوں۔ تو موطا امام مالک سے تو ثابت یہ ہو گیا کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ابھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے ابن ماجہ سے کہ اس میں کیا ہے شرمگاہ چھونے کے بارے میں۔ تو ابن ماجہ میں ہے، طلق بن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ سے شرمگاہ چھونے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اس کے چھونے سے وضو نہیں ہے، وہ تو تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے۔ اور اسی حدیث کے آگے ہے، بصرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہ اور طلق بن علی رضی اللہ عنہ دونوں کی روایتیں بظاہر متعارض ہے، لیکن بصرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو ترجیح اس لیے حاصل ہے کہ وہ زیادہ صحیح اور ثابت ہے، اور طلق بن علی رضی اللہ عنہ کی جو روایت منسوخ ہے کیونکہ وہ پہلے کی ہے، اور بصرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہ کی روایت بعد کی ہے، اور دونوں میں تطبیق اس طرح سے بھی دی جاتی ہے کہ بصرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ڈائریکٹ چھونے سے متعلق ہے، اور طلق بن علی رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے یہ کپڑے کے اوپر سے چھونے سے متعلق ہے۔ اگر کوئی شرمگاہ کو ڈائریکٹ چھوئے گا
تو وضو اس کا ٹوٹ جائے گا، اور اگر کپڑے کے اوپر سے وہ چھوئے گا کوئی شخص ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ تو ہو گیا ابن ماجہ سے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ابھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے ابو داؤد سے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ طلق بن علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں شرمگاہ چھونے سے وضو نہ ٹوٹنے کی دلیل ہے، جبکہ بصرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ شرمگاہ چھونے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دونوں حدیثیں صحیح ہیں، اس لیے علماء نے ان دونوں کے درمیان یہ صورت نکالی ہے کہ اگر کوئی ڈائریکٹ شرمگاہ کو چھوئے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر کوئی کپڑے کے اوپر سے چھوئے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور لوگ جو اکثر مثال دیتے ہیں کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، تو اسی کا مثال دیتے ہیں طلق بن علی رضی اللہ عنہ سے، اسی حدیث سے وہ بات کرتے ہیں۔ حالانکہ طلق بن علی رضی اللہ عنہ کی جو یہ حدیث ہے یہ پہلے کی حدیث ہے، اور بصرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے یہ بعد کی حدیث ہے۔ تو یاد رکھو کہ ہم شرمگاہ کو یا کوئی بھی شرمگاہ کو، کوئی بھی شخص شرمگاہ کو چھوئے گا ڈائریکٹ تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور کپڑے کے اوپر سے اگر چھوئے گا تو وضو اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ یہ تو صرف میں نے آپ کو 4 کتابوں سے نام کے ساتھ بتایا ہوں، باقی یہ کئی حدیثوں میں موجود ہے، جیسے سنن نسائی میں موجود ہے، موطا امام مالک میں بھی ہے، ابو داؤد میں یہ ہے، ابن ماجہ میں تو ہے، مسند احمد میں ہے، دارمی کے اندر موجود ہے، اور المستدرک الحاکم کے اندر موجود ہے۔ کئی حدیثوں میں یہ موجود ہے کہ شرمگاہ کو ڈائریکٹ چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کپڑے کو اوپر سے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ اپنے دماغ میں رکھنا۔ تو اس میں بہت سے یہ اکثر جو ہوتا ہے شرمگاہ جو انسان چھوتا ہے غسل کرنے کے دوران یا پھر کپڑا چینج کرنے کے دوران، تو غسل کرنے کے دوران چھونے سے بچیں، اور کپڑا چینجنگ کرنے کے وقت چھونے سے بچیں۔ اگر کوئی چھوتا ہے تو وہ وضو کریں دوبارہ۔ زیادہ چال باز بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وضو کریں۔